کہ مصیبت کے وقت اسے پکارے جو کسی کا محتاج نہیں، اور ہم مصیبت میں گرفتار ہوں اور ایسے شخص کو پکارے جو خود محتاج ہو، تو یہ عقل مندی ہوگی؟ کوئی شخص کسی فقیر سے جا کے بھیک مانگے تو یہ عقل مندی کی بات ہے؟ لیکن لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں، مصیبت کے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنے ہی جیسے کسی محتاج کے سامنے، اور وہ بھی وفات کے بعد، جو اپنی قبر میں پہنچ چکا ہے، زندہ بھی نہیں ہے، اور اس سے جا کے کیا کر رہا ہے؟ مدد مانگ رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ کم عقلی کی کوئی بات اور ہو سکتی ہے؟ بیوقوفی کی بات اور کوئی ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ رب العالمین جو صمد ہے اس کو چھوڑ کر اپنے ہی جیسے کسی محتاج کے سامنے اپنی جھولی پھیلا رہا۔ تو اللہ صمد ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس بندے نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹا بہتان باندھا ہے۔ ہم کلام ہوئے لیکن دیکھ نہیں سکے۔ تو اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا جو دروازہ ہے یہ بالکل بند ہے، کلوز ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے بارے میں تو ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ دوسرا طریقہ ہم نے کیا کہا کہ اسی کی طرح کوئی چیز دکھائی جائے اس سے بھی علم حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ راستہ بھی اللہ کے بارے میں بالکل کلوز ہے۔ لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جسے دکھا کر کہا جائے کہ اس طرح اللہ ہے۔ اگر کوئی تشبیہ دیتا ہے کسی مخلوق سے اللہ رب العالمین کی، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے ہم مان لیں گے؟ نہیں مان سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اگر اپنے بارے میں کوئی خبر دی ہے تو تسلیم کریں گے، یا اللہ کے رسول نے اللہ کے بارے میں خبر دی ہے تو تسلیم کریں گے۔ بس یہی دو راستہ ہے اللہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا، کہ قرآن کریم میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا اپنے بارے میں، یا اللہ کے رسول نے اپنی صحیح احادیث کے اندر اللہ کے بارے میں جو بیان کیا ہے۔ بس اسی راستے سے ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں قرآن میں بیان کیا ہے، یا اللہ کے رسول نے اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کیا ہے، ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان میں تحریف نہیں کرتے، ان کا انکار نہیں کرتے، نہ کیفیت اللہ رب العالمین کی صفات کی بیان کرتے ہیں، اور نہ تشبیہ دیتے ہیں مخلوق کے ساتھ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے جو سورت تلاوت کی گئی، یہ قرآن کریم کی گرچہ ایک نہایت چھوٹی سی سورت ہو، لیکن فضیلت کے اعتبار سے نہایت عظیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد جو ہے، یہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ قرآن کل 30 پارے کا ہے، اور اس کو اگر 1/3 حصہ مانا جائے گویا کہ 10 پارہ قرآن کے برابر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں ثلث قرآن کی تلاوت سے عاجز ہے؟ کیا اسے پریشانی ہوگی کہ ایک ہی رات میں 10 پارے قرآن کی تلاوت کرے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، کس کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ رات بھر میں
ثلث قرآن کی تلاوت کر لے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن. یہ قل هو اللہ احد جو سورت ہے یہ ثلث قرآن کے برابر ہے. اللہ رب العالمین نہایت رحیم اور کریم ہے. اس کا فضل بڑا واسع ہے. بندہ عمل تھوڑا سا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اجر اسے بے پناہ عطا کرتا ہے. اللہ رب العالمین جہاں صفت رحمت سے متصف ہے وہیں صفت غضب سے بھی متصف ہے. جہاں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو نوازتا ہے وہیں جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں سزا بھی دیتا ہے. لیکن رحمت کی صفت غضب کی صفت پر غالب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غیظ و غضب پر غالب آ چکی ہے. رحمت کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ انسان عمل تھوڑا سا کرے اور اجر اللہ رب العالمین بے پناہ عطا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھنے کا حکم دیتے ہیں. ابھی بندے نے صرف ارادہ کیا ہے، عمل کیا نہیں ہے، اور اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. پھر جب وہ عمل کر لیتا ہے تو اس کے نیکی کا گریڈ اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها، 10 گنا تک اس کے نیکی کا گریڈ بڑھا دیتا ہے. عمل ایک کیا ہے اور اجر اللہ ایک عطا نہیں کرتا، 10 گنا اسے زیادہ اجر عطا کرتا ہے. الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرہ. اور بعض بندے اللہ کے ایسے نیک ہوتے ہیں جن کے یہ عمل کا گریڈ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین بڑھا دیتے ہیں. تو بندہ عمل ایک ہی کرتا ہے، 2 لوگ ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں، بندہ بظاہر ایک ہی عمل دونوں کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں اجر کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو، اسے مکمل اجر ہی نہ ملے، آدھی نماز کا اجر ملے، 10ویں حصے کا اجر ملے، یا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہ ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسی ایک نماز کے بدلے اسے 700 گنا تک اجر عطا کرے یا اس سے بھی زیادہ اجر عطا کرے. تو اصل عمل کی کیفیت کی وجہ سے خشوع خضوع للہیت جسے احسان کہتے ہیں، اس وجہ سے اللہ رب العالمین اسے مزید اجر عطا کرتے ہیں. یہ نیکی کے ساتھ ہے. گناہ کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا، اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا جاتا فوراً، لیکن جب وہ بالفعل گناہ انجام دے لیتا ہے تو پھر اس کے کھاتے میں اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہے. یہاں پر گریڈ بڑھانے کا معاملہ نہیں ہوتا. یہاں جتنا گناہ بندے نے کیا ہے بس اتنا ہی گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غیظ و غضب پر غالب ہے. سبقت رحمتی علی غضبی. یہ حدیث ہم نے اس لیے خصوصی طور پر آپ کے سامنے بیان کی کہ جو سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کی گئی یہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے. اس طرح کی اور فضیلت کی بے شمار حدیثیں وارد ہیں صحیح سند سے، جیسے کہ یہ حدیث صحیح سند سے وارد ہے. تو اس طرح کی حدیثوں کے سمجھنے میں بہت سارے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، صحیح مفہوم نہیں سمجھ پاتے. مثال کے طور پر ماہ رمضان میں اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو اس کی فضیلت کیا وارد ہوئی ہے؟ حج کے برابر نیکی ملتی ہے. اپنے گھر سے وضو کر کے جائے اور
مسجد قباء میں 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کی فضیلت ایک عمرے کے برابر ہے۔ کوئی شخص اپنے مصلی میں فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہے اشراق تک اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہی مسجد سے نکلے، تو دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، اسے عمرے کا یا حج کا ثواب ملتا ہے، مکمل اجر۔ تو ایک بندہ پیسہ خرچ کر کے گیا مکہ، وقت صرف کیا، محنت صرف کی، عمرہ کیا، اور ایک بندہ فجر کے بعد بیٹھا رہا اشراق کے وقت تک اور 2 رکعت نماز پڑھ کے نکلا، دونوں کا اجر برابر ہوگا؟ ایک بندہ شروع سے پڑھ رہا ہے قرآن کو 30ویں پارے تک، مکمل قرآن ایک طرف سے شروع کیا اور سورۃ الفاتحہ سے شروع کر کے سورۃ الناس تک پہنچا، اور دوسرے بندے نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھا اور چلا گیا، کیا دونوں کا اجر برابر ہے؟ حدیث میں تو بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے، قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، اللہ کے رسول نے کہا کہ 1/3 حصے کے برابر ہے، تو 3 مرتبہ پڑھا تو پورے قرآن کے برابر ہو گیا۔ ماہ رمضان میں کسی نے عمرہ کر لیا، حج کے برابر ہو گیا۔ تو ایک بندہ حج کرنے جائے، اتنا لاکھوں خرچ کر کے، بہت دنوں تک وہ محنت کرتا رہے، ایام تشریق میں، حج کے موسم میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے جانتے ہیں آپ، مردوں کے لیے اسے جہاد کہا گیا ہے، خواتین کے لیے اسے جہاد کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، البتہ حج فرض ہے، اور یہی جہاد ہے ان کے لیے۔ تو حقیقت میں جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنا مشقت والا عمل ہے، یہ جہاد کے ہی مترادف ہے۔ اور دوسرا بندہ صرف رمضان میں جا کے عمرہ کر کے آ جائے، کیا دونوں کا اجر برابر ہے؟ عقل بھی کہتی ہے کہ دونوں کے جب محنت میں زمین و آسمان کا فرق ہے تو اجر برابر نہیں ہونا چاہیے، لیکن حدیث تو کہہ رہی ہے کہ اسے اس کا اجر ملتا ہے۔ تو پھر اس حدیث کا صحیح معنی کیا ہے؟ پھر ابھی جو حدیث آپ کے سامنے گریڈ بڑھانے والی پیش کی گئی، اس حدیث کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ فضیلت والا کوئی عمل کرتا ہے، جیسے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اسے مکمل قرآن کے پڑھنے کا اجر ملے گا، لیکن اصل اجر ملے گا، اس کے ساتھ گریڈ کے بڑھنے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ 10 گنا سے لے کر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ جو اللہ رب العالمین اس کے عمل کا درجہ بڑھا کر اسے اجر عطا کرتے ہیں، یہ اصل عمل کے لیے ہے۔ جس نے مکمل قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھا اس کے لیے ہے بڑھنے کا معاملہ، اور سورہ اخلاص پڑھ کے اصل عمل تک پہنچنا چاہے تو اس کے لیے بس ایک اجر ہے، اصل اجر اسے حاصل ہوگا، بس اس کے ساتھ گریڈ بڑھنے والا معاملہ نہیں ہوگا۔ تو دونوں کے درمیان فرق رہے گا۔ اللہ کے رسول نے اس سورے کی فضیلت جو بیان کی ہے انتہائی عظیم فضیلت ہے کہ ثلث قرآن کے برابر ہے۔ آپ عمومی طور پر پائیں گے، صرف اس سورے کی بات نہیں ہے، جہاں بھی اللہ رب العالمین نے کسی دعا کی، کسی آیت کی، کسی سورہ کی خصوصی فضیلت رکھی ہے، تو اس ذکر کے اندر یا اس آیت کے اندر یا اس سورہ کے اندر نہایت عظیم پیغام ہے، میسج ہے ہمارے لیے، جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بار بار انسان اپنی نظر کے سامنے رکھے۔ اس سورے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ یہ عقیدے کے اوپر دلالت کرنے والی انتہائی عظیم سورت ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین کو پہچاننا چاہے تو اس سورت کو پڑھے۔ اللہ رب العالمین کی پہچان کے لیے یہ سورہ انتہائی عظیم سورہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ لفظ قل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کا نہیں۔ جیسے کہ بعض گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کا کلام ہے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا کلام ہے۔ یہ باطل عقیدہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، جبریل علیہ السلام نے اس کلام کو سنا ہے اور اللہ کے رسول تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ کلام نہیں، اللہ کے رسول محض مبلغ ہے اللہ کی شریعت کے۔ جو اللہ نے شریعت اللہ کے رسول کو دے کر
بھیجا تھا اللہ کے رسول نے اس شریعت کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے. یہ شریعت اللہ کے رسول کی نہیں ہے. اپنی طرف سے اللہ کے رسول ذرہ برابر نہ کمی کر سکتے ہیں نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول مبلغ ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیں لوگوں کو. تو یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے اللہ کے رسول کو. لفظ قل سے علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ عقیدے کا جو مسئلہ ہے اسے بے بانگ دہل اعلان کرنا چاہیے، چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بڑی مصلحت ہے لوگوں کے سامنے اگر ظاہر کریں گے کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو لوگ ہم سے نفرت کریں گے، اس لیے عقیدے کو چھپا کر رکھتے ہیں. یہ چھپانے والی چیز نہیں ہے، یہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے بیان کی جانے والی چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یوم آخرت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، تقدیر کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے. ڈنکے کی چوٹ پر بالکل بھی مجاملت نہیں عقیدے کے مسائل میں. تو علماء نے اس لفظ قل سے استدلال کیا ہے کہ عقیدہ کو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا جائے گا کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں. اگر کوئی ہم سے اختلاف کرے تو وہ اپنا عقیدہ بیان کرے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. تو ایسے تمام لوگوں سے ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں جو صحابہ اکرام کا عقیدہ نہیں رکھتا، قرآن اور حدیث کا عقیدہ نہیں رکھتا. کیا عقیدہ ہم رکھتے ہیں؟ هو اللہ احد، کہ اللہ رب العالمین تنے تنہا ہے، اللہ رب العالمین اکیلا ہے. لفظ احد یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں. یہ موقف غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. اللہ رب العالمین کا صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کتنے نام ہیں؟ بے شمار نام ہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں تو ہم کہیں گے کہ اللہ رب العالمین کے نام بے شمار ہیں. اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے کتنے نام ہیں. بندوں کے لیے اللہ رب العالمین کے تمام ناموں کا ادراک ممکن نہیں، کیونکہ اللہ نے خبر نہیں دی. بس ہم اتنے ناموں کا ذکر کر سکتے ہیں جتنے نام اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے، یہ اللہ کے رسول نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیے ہیں. اور جو صحیح سند سے ثابت ہیں اور قرآن کریم کے اندر موجود ہے ان کی تعداد 99 سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ بات صحیح نہیں کہ اللہ رب العالمین کے صرف 99 نام ہیں. ان میں سے بے شمار ناموں میں سے اگر کوئی بندہ 99 ناموں کا احصاء کرے تو اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. ان للہ عز وجل 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کا 100 سے ایک کم تاکید کے ساتھ فرماتے ہیں جو بندہ احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. احصاء کا کیا معنی ہے؟ احصاء 4 چیزوں کو شامل ہے. پہلی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے ان ناموں کا صحیح تلفظ بندہ سیکھے. آپ کا جو نام آپ کے والدین نے رکھا ہے کوئی بگاڑ کر اس لفظ کو اس نام کو ادا کرے اپنی زبان سے، آپ راضی ہوں گے؟ تو یہ جائز نہیں کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو کوئی بگاڑ کر کہے. صحیح تلفظ کا جاننا ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ پوچھیں اللہ رب العالمین کے ناموں کے تلفظ کے بارے میں واقف نہیں، تو صحیح تلفظ کا جاننا ضروری ہے. دوسرا ہے کہ ان ناموں کے معانی ہیں، ان ناموں کے معانی ہیں، ان معانی کو جاننا ضروری ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کے ناموں کے بارے میں کہ اسماء اللہ عز وجل اعلام و اوصاف، کہ اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں وہ عالم بھی ہیں اور ساتھ میں ان میں صفت بھی پائی جاتی ہے. تو ہم دونوں چیزوں کو ثابت کریں گے اللہ رب العالمین کے لیے. جو بھی نام ہے اللہ رب العالمین کا وہ نام بھی ہے، ساتھ میں اس میں جو معنی موجود ہے وہ معنی بھی ہم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں. اور یہ صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی خاص ہے. انسانوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ یہ چیز ضروری نہیں کہ پائی جائے. کسی کا نام رکھا والدین نے صابر، کسی کا نام رکھا جمیل، ضروری ہے کہ وہ حقیقت میں جمیل ہی ہو؟
ضروری نہیں ہے. کسی کا صابر رکھا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس صبر کی کوئی صفت نہ پائی جائے. تو انسانوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں کیا حقیقت میں وہ وصف ان کے اندر پایا جاتا ہے؟ ضروری نہیں ہے. اگر پایا بھی جائے تو ناقص وصف پایا جائے گا, ناقص صفت پائی جائے گی, اس میں کمال نہیں ہوگا. اور اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں اس میں کمال کا معنی پایا جاتا ہے. تو اسماء اللہ عز وجل اعلام و اوصاف, یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے. اللہ کے ناموں کے سلسلے میں یہ بنیادی قواعد کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے ناموں کا صحیح تلفظ بھی ہم جانیں گے, اور ساتھ میں ان ناموں کے معانی کیا ہیں ان معانی کو بھی جانیں گے, اور عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے. علیم اللہ کا نام ہے, ہم عقیدہ رکھیں گے اللہ علم کی صفت سے متصف ہے. الحی اللہ کا نام ہے, ہم عقیدہ رکھیں گے اللہ رب العالمین حیات کی صفت سے متصف ہے. العظیم اللہ کا نام ہے, ہم عقیدہ رکھیں گے کہ عظمت کی صفت سے ہمارا رب متصف ہے. الحکیم اللہ کا نام ہے, ہم عقیدہ رکھیں گے حکمت کی صفت سے ہمارا رب متصف ہے. تو جتنے اللہ کے نام ہیں ان کے اندر جو معانی ہے اللہ رب العالمین کے لیے ان معانی کو ہم ثابت کریں گے. یہ دوسری چیز ہے احصاء کے اندر. تیسری چیز ہے کہ ان کو یاد بھی بندہ کرے, ان ناموں کو یاد کرے. اور چوتھی چیز جو کہ انتہائی اہم ہے, ان ناموں کے تقاضے ہیں. ہر نام کا کوئی نہ کوئی تقاضا ہے, اس تقاضے کے مطابق بندہ عمل کرے. اسماء حسنہ کے تقاضے یہ ایک اہم موضوع ہے اور نہایت پیارا موضوع ہے جس پر گھنٹوں لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے کہ قرآن انسان پڑھے اور اللہ کے ناموں سے گزرے تو اس پر غور کرے کہ اس میں ہمارے لیے کیا درس ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے. جیسے اللہ کا ایک نام ہے الوہاب. کیا معنی؟ ہم نے کہا نا کہ ہر نام کے اندر ایک معنی ہوتا ہے یا ایک سے بھی زائد معنی ہو سکتے ہیں. الوہاب یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے, وہب یہب سی. اور وہب یہب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کو عطا کرنا. یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, جسے چاہتا ہے اللہ رب العالمین لڑکا عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکی عطا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے تھے؟ رب هب لی, امر کا صیغہ ہے, ربی هب لی من الصالحین, یا اللہ نیک لڑکا عطا کر. تو الوہاب عطا کرنے والا, اولاد دینے والا. تو اس نام کا تقاضا کیا ہے کہ اولاد کس سے مانگے؟ بس اللہ رب العالمین سے, اس کے علاوہ کسی سے نہیں. اب اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے اولاد طلب کرے تو اس نام کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے وہ. تو اسماء حسنہ کا جو باب ہے انتہائی عظیم باب ہے عقیدے کا, اور لوگ غافل ہیں اس عظیم باب سے. تو الاحد اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. احد اور واحد دو نام ایسے ہیں جو تنہائی پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے ناموں میں, اپنی صفات میں, اپنے افعال میں تنے تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ساجھی نہیں. الاحد کا لفظ قرآن میں بس ایک جگہ آیا ہے, یہی سورۃ الاخلاص کے اندر. البتہ الواحد کا لفظ کئی جگہوں پر آیا ہے. خصوصاً اگر کہیں پر قہار کا لفظ آیا ہے تو وہاں پر الواحد اس کے ساتھ ضرور موجود ہے. للہ الواحد القہار. غور کریں, جہاں بھی اللہ رب العالمین نے قہار کا لفظ استعمال کیا اس کے ساتھ الواحد کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین تمام لوگوں پر غالب ہے, تنے تنہا, کسی کی مدد کی وجہ سے نہیں. لیکن اللہ کے علاوہ جن کے پاس کوئی قوت ہے, سلطنت ہے, تو تنے تنہا اس کے پاس یہ قوت نہیں ہے. فوج جب تک ساتھ ہے تب تک بندہ پریسیڈنٹ ہے, اور فوج ساتھ چھوڑ دے تو ابھی 2 دن پہلے ہم نے دیکھا نیپال میں کیا ہوا. آج بادشاہ ہے, صبح کے وقت شام کے وقت اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے. تو یہ ہے بندوں کے پاس سلطنت کی حالت کہ جب تک فوج ساتھ دے رہی ہے
بڑا شان شوکت کی زندگی گزار رہا ہے, ساتھ چھوڑ دے تو بندہ فقیر ہے, کوئی حیثیت نہیں اس کی, جان بچا کر بھاگ رہا ہے دوسرا ملک. تو یہ ہے لوگوں کی سلطنت کی حالت. لیکن اللہ رب العالمین کے پاس جو سلطنت ہے, کیا اللہ رب العالمین بھی لوگوں کی مدد کا محتاج ہے؟ لوگ مدد کریں گے تب اللہ کے پاس قوت آئے گی؟ نہیں. للہ الواحد القہار, اللہ رب العالمین کے پاس جو قہر کی صفت ہے وہ اللہ رب العالمین تنے تنہا یہ صفت رکھتا ہے, کسی دوسرے کا محتاج اللہ رب العالمین نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین احد ہے, اور لفظ احد جو اللہ کا نام ہے, اس بات کے سیاق میں احد کا لفظ فقط اور فقط اللہ رب العالمین کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی ذات کے لیے لفظ احد کو اس بات کے سیاق میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. نفی کے سیاق میں استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن اس بات کے سیاق میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ رب العالمین تمام صفات کے اندر ترے تنہا, اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی صفات کمال کی صفات ہیں, ان میں کسی طرح کا نقص نہیں, اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کی صفات کمال کے درجے تک پہنچی ہوئی ہو. اس کے بعد اگلا نام اللہ نے بیان کیا الصمد, اللہ الصمد, کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ صمد ہے. صمد کسے کہتے ہیں؟ صمد کے اندر بہت سارے معانی موجود ہیں. عرب صمد کہتے تھے ایسے سردار کو جو اپنی سرداری میں انتہا تک پہنچا ہوا ہو, اپنی سرداری کی صفت میں ایک دم انتہا کو پہنچ چکا ہو, اسے عرب صمد کہتے تھے. صمد کے بہت سارے معنی ذکر کیے گئے ہیں, جس کا پیٹ نہیں, جو کھانے پینے کا محتاج نہیں, جس کی طرف مخلوق مصیبت کے وقت رجوع کرے, اسے صمد کہا جاتا ہے. اور یہ تمام معنی اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے, اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہے. اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں, اور یہ صفت صرف اللہ کے پاس ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جسے ہم صمد کہہ سکے. مخلوق میں, انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجہ اللہ رب العالمین نے کس عطا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم, میں بنی آدم کا کیا ہوں؟ سردار ہوں. انا سید ولد آدم ولا فخر, اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں. یعنی اللہ کے رسول بطور فخر یہ کلمہ نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ بطور خبر ذکر کر رہے ہیں, صرف خبر دے رہے ہیں, بس خبر دینا مقصود ہے. فخر مقصود نہیں ہے کہ سب کے اوپر مجھے اللہ نے درجہ دیا ہے. یہ فخر کا جو لفظ ہے نا, یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے. ایک مخلوق کے لیے فخر مناسب نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, فخر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, حدیث قدسی ہے, الکبریاء ردائی, الکبریاء ردائی, تکبر کرنا, فخر کرنا یہ میری چادر ہے. اس لیے اللہ کے رسول جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں انا سید ولد آدم, فوراً اس کے بعد کہتے ہیں ولا فخر, اس میں فخر کی کوئی بات نہیں. اور آج دیکھیں بہت سارے لوگوں کو لفظ میں لفظ فخر کا استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے قبیلے کا فلاں لڑکا اتنے اونچے مقام پر پہنچ گیا. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا بیٹا پورے اسٹیٹ میں ٹاپ کیا ہے. یہ فخر کی بات نہیں, یہ سعادت کی بات ہے, آپ کے لیے شرف کی بات ہے. فخر کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. یہ فخر کرنا صرف اللہ رب العالمین کو زیب دیتا ہے, اس کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا. آپ چاہے جتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے, اللہ کے رسول کے مقام تک تو آپ نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین نے بنی آدم کا سردار بنایا, اور اس کے باوجود اللہ کے رسول فوراً کہتے ولا فخر, اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے, بس خبر کے طور پر ذکر کر رہا ہوں. تو اللہ کے رسول اس اونچے مقام پر پہنچنے کے باوجود آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں. غزوہ بدر کے موقع پر گڑ گڑا کر اللہ رب العالمین سے مدد مانگ رہے ہیں. تو یہ ہے بندے کی حالت.
کہ انسان محتاج ہے اللہ رب العالمین کا، لیکن اللہ کسی کا محتاج ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس لیے اس سے ہمیں سبق کیا ملا کہ مصیبت کے وقت اسے پکاریں جو کسی کا محتاج نہیں، اور ہم مصیبت میں گرفتار ہوں اور ایسے شخص کو پکاریں جو خود محتاج ہو، تو یہ عقل مندی ہوگی؟ کوئی شخص کسی فقیر سے جا کے بھیک مانگے تو یہ عقل مندی کی بات ہے؟ لیکن لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں، مصیبت کے وقت اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اپنے ہی جیسے کسی محتاج کے سامنے، اور وہ بھی وفات کے بعد، وہ بھی وفات کے بعد، جو اپنی قبر میں پہنچ چکا ہے، زندہ بھی نہیں ہے، اور اس سے جا کے کیا کر رہا ہے؟ مدد مانگ رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ کم عقلی کی کوئی بات اور ہو سکتی ہے؟ بیوقوفی کی بات اور کوئی ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ رب العالمین جو صمد ہے اس کو چھوڑ کر اپنے ہی جیسے کسی محتاج کے سامنے اپنی جھولی پھیلا رہا۔ تو اللہ صمد ہے، لم یلد ولم یولد۔ یہ لم یلد ولم یولد صمد کی ہی تفسیر کہہ سکتے ہیں آپ، کہ اللہ رب العالمین کا کوئی والد نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس میں یہود پر رد ہے، نصارہ پر رد ہے، اور مشرکین پر رد ہے، تینوں پر رد ہے، یہود پر بھی، نصارہ پر بھی، اور مشرکین پر بھی۔ یہود کیا کہتے تھے؟ عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کفریہ کلمہ ہے اگر کوئی کسی کو اللہ کا بیٹا کہے۔ نصارہ کیا کہتے تھے؟ المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کفریہ کلمہ ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ کرسمس کے موقع پر لوگوں کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور یہی گالی اللہ رب العالمین کو دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی اگر اس عقیدے کے مسئلے کو سمجھتا ہو تو کبھی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ عقیدے کے ساتھ مجاملت کرے اور دستبردار ہو جائے۔ تو یہ دونوں پر رد ہے۔ اور مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی کی نسبت کرنا یہ یہود و نصارہ اور مشرکین کا عقیدہ ہے۔ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا نظیر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کسی چیز کے اندر، نہ افعال کے اندر، نہ اسماء کے اندر، نہ صفات کے اندر، کسی چیز میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین کی طرح کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سننے والا ہے، اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں آپ علم حاصل کرنا چاہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ فلاں چیز کے بارے میں معلومات جمع کروں، علم حاصل کروں۔ نیو یارک کیسا شہر ہے، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا طریقہ ہوگا؟ سب سے اچھا طریقہ ہوگا ویزا نکالیں، ٹکٹ نکالیں اور شہر پہنچ جائیں نیو یارک، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ یہ آسان سا طریقہ ہے۔ تو کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ اسے ہم ڈائریکٹ دیکھ لیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے تو اسی کی طرح کوئی دوسری چیز دیکھیں جو اسی کی طرح ہو۔ آپ کوئی موبائل نیا لانچ ہوا ہے اور خریدنے کی آپ کے پاس ابھی طاقت نہیں ہے، پیسہ جیب ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں ہے کیسا، تو آپ دکان جاتے ہیں اور دکان والا آپ کو ڈیمو دکھاتا ہے نا، کہتے کہ ہم ابھی جو اوریجنل ہے وہ ہم یہ نہیں کھول سکتے، کارٹون کھول نہیں سکتے، البتہ آپ کو ڈیمو دکھا سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ہے جس طرح یہ ڈیمو نظر آ رہا ہے، لیکن اصل والا آپ کو نہیں دکھا سکتے۔ تو ڈیمو دیکھ کر بھی آپ کو علم ہوتا ہے نا، تو اسی طرح کوئی چیز دکھائی جائے تو اس سے بھی علم ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا راستہ ہے کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کا۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں اگر کوئی بندہ علم حاصل کرنا چاہے، کوئی کہے کہ میں اللہ رب العالمین کو پہچاننا چاہتا ہوں، اور یہ سب سے شریف علم ہے،
अलल इतलाक इल्म के जो दर्जात हैं, सबसे आला व अरफा इल्म कौन सा है? कि इंसान अपने रब के बारे में इल्म हासिल करे। अलल इतलाक इससे बेहतर कोई दुनिया का इल्म नहीं है। तो इसका तरीका क्या होगा इल्म हासिल करने का? जो पहला हमने रास्ता कहा कि उसको डायरेक्ट देख ले और इल्म हासिल करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में यह रास्ता बिल्कुल क्लोज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई देख सकता है? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरखास्त की थी अल्लाह से कि अल्लाह मैं देखना चाहता हूं। क्या जवाब आया? लन तरानी, हरगिज नहीं देख सकते। इन आंखों से, दुनियावी आंखों से इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देख सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेराज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा था। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती है कि अगर कोई ये दावा करे कि अल्लाह के रसूल ने मेराज की रात अल्लाह को देखा था, फ़क़द अअज़म अलल्लाहिल फ़िरिया, तो उस बंदे ने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठा बहतान बांधा है। अल्लाह के रसूल भी मेराज की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देख सके। हम कलाम हुए लेकिन देख नहीं सके। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखने का जो दरवाजा है ये बिल्कुल बंद है, क्लोज है। तो इस तरीके से अल्लाह के बारे में तो हम इल्म हासिल नहीं कर सकते। दूसरा तरीका हमने क्या कहा कि उसी की तरह कोई चीज दिखाई जाए, उससे भी इल्म हासिल हो जाता है। ये रास्ता भी अल्लाह के बारे में बिल्कुल क्लोज है। लैसा कमिस्लिही शै वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसे दिखाकर कहा जाए कि इस तरह अल्लाह है। अगर कोई तशबीह देता है किसी मखलूक से अल्लाह रब्बुल आलमीन की, ये शिर्क है, ये कुफ्र है। किसी भी मखलूक के बारे में कहे कि इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो ये क्या हो जाएगा? कुफ्र है। इस आयत का इनकार है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमसर नहीं, हम पल्ला नहीं, उसकी कोई नदीर नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। लैसा कमिस्लिही शै, उसकी तरह कोई है ही नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ आप उसकी तशबीह दे सके। तो ये रास्ता भी क्लोज है। सिर्फ एक रास्ता, तीसरा रास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में बचा हुआ। किसी चीज के बारे में इल्म हासिल करने का तीसरा रास्ता क्या है? कि उसके बारे में आप खबर सुने। न्यूयॉर्क नहीं जा सकते, लेकिन उसके बारे में जिन लोगों ने न्यूयॉर्क को देखा है उनसे आप खबर सुन ले कि कैसा है, उससे भी तो आपको जानकारी मिल जाएगी ना। तो यही एक रास्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में मालूमात हासिल करने का खुला हुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हम खबर कोई दे तो उस खबर की रोशनी में अल्लाह को हम पहचान लें। दुनिया में अगर कोई आपको किसी के बारे में खबर दे तो आप बिला तहकीक उसकी खबर पर यकीन कर लेते हैं? नहीं करते। कोई झूठा खबर दे तो आप यकीन नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कोई कुछ भी कहे हम मान लेंगे? नहीं मान सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर अपने बारे में कोई खबर दी है तो तस्लीम करेंगे, या अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के बारे में खबर दी है तो तस्लीम करेंगे। बस यही दो रास्ता है अल्लाह के बारे में मालूमात हासिल करने का, कि कुरान करीम में जो कुछ अल्लाह ने बयान किया अपने बारे में, या अल्लाह के रसूल ने अपनी सही अहादीस के अंदर अल्लाह के बारे में जो बयान किया है। बस इसी रास्ते से हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कुछ कह सकते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बारे में कुरान में बयान किया है, या अल्लाह के रसूल ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में बयान किया है, उन तमाम चीज़ों पर हम ईमान लाते हैं, उनमें तहरीफ नहीं करते, उनका इनकार नहीं करते, ना कैफियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात की बयान करते हैं और ना तशबीह देते हैं मखलूक के साथ। इन चार क़ुयूद के साथ जो कुछ अल्लाह ने बयान किया अपने बारे में, या अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के बारे में बयान किया है, उन पर हम ईमान रखते हैं। यह है अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे का खुलासा अस्मा व सिफात के बाब में, जिसकी तफसीर की ज़रूरत है। मैंने अल अक़ीदतुल वासितिया, जो अस्मा व सिफात के बारे में सबसे अफजल किताब कही जा सकती है, इसकी शरह की है तफसील के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफात के बारे में हमारा क्या अक़ीदा होना चाहिए। मनहज सलफ़ कल्याण नाम से यूट्यूब के अंदर एक चैनल है, उस चैनल में ये तमाम दुरूस मौजूद हैं, तकरीबन 30 या उससे ज़्यादा दुरूस एक एक घंटे के, कि अपने रब को हम कैसे पहचानें। तो तफसील के साथ इन चीज़ों का इल्म हासिल करना ज़रूरी है।
یہ سب سے شریف علم ہے، سب سے افضل علم ہے کہ انسان پہلے اپنے رب کو پہچانے۔ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، صحابہ اکرام کا کیا عقیدہ تھا جو اللہ کے رسول نے انہیں سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدے کے مسائل کے اندر پختگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صحیح عقیدے پر آخری سانس تک اللہ رب العالمین ہمیں قائم و دائم رکھے۔ ایمان کی حالت پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین تقبل رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔